بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اپنی بات مولانا کی کتاب اللہ اکبر سے شروع کروں گا۔ میں مولانا کی کتاب اللہ اکبر جب پڑھنا شروع کیا تو یہ کتاب مجھے بہت زیادہ ایڈریس کرنے لگی، یہ کتاب میرے مائنڈ کو اپیل کرنے لگی، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت کے بارے میں، اللہ کے تعارف کے بارے میں نئے نئے پہلو اس میں مجھے ملے۔ تو یہ کتاب کے مطالعے کے بعد میرے اندر مولانا وحید الدین خان جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، ان سے استفادہ کرنا، ان سے اللہ کی معرفت کے بارے میں جاننا، یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور فضل سے مجھے مولانا سے ملنے کا، مولانا سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ تو مولانا سے جو میں نے سب سے بڑی چیز پائی، اور جو سب سے بڑی چیز جو مجھے مولانا سے قریب کی، جو مجھے مولانا سے جڑنے کا سبب بنی، وہ یہی مولانا کی کتاب اللہ اکبر اور مولانا کے وہ ویڈیوز جس میں مولانا نے اللہ کی عظمت پر بولا ہے، سبب بنے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب سے کیا سیکھا۔ تو جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ مولانا سے قریب کرنے والی چیز مجھے یہی معرفت تھی۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت کو ہم ایمان بھی بول سکتے ہیں یا تجدید ایمان، میرے لیے جو ہے وہ تجدید ایمان ہے۔ تو مولانا سے میں نے تجدید ایمان، پھر اس کے بعد ازدیاد ایمان، یہ دو چیزیں بہت زیادہ سیکھی۔ یہی چیز مجھے مولانا سے قریب لے کر گئی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے سے مسلمان تھا، لیکن اللہ سے میرا تعلق نہیں تھا، زندہ تعلق نہیں تھا۔ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اس چیز کا گواہی دینے والا تھا، مگر اس کے پیچھے جو ڈسکوری، جو دریافت ہونا چاہیے وہ مجھے نہیں تھی۔ آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک رسمی اور خاندانی مسلمان تھا، اگرچہ کہ میں ایک عالم دین ہوں، اس کے باوجود مجھے اللہ سے زندہ تعلق نہیں ملا۔ مولانا کی کتاب اللہ اکبر پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کتاب کے مصنف سے ملنا ہے اور ان سے اللہ کے بارے میں جاننا ہے، اپنے ایمان کو زندہ ایمان بنانا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو مولانا نے مجھے بتائی وہ تھی اپنے آپ کو منفی چیزوں سے بچانا، اپنے ذہن کو منفی چیزوں سے بچانا، اپنے ذہن کو ہر چیز جیسے حسد، انتقام، نفرت، غصہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کو پہلے اس سے بچنا ہے۔ انسان کو پہلے اپنے آپ کو نگیٹیو تھنکنگ سے خالی کرنا ہے۔ یہ جب چیزیں خالی ہوگی تبھی جو ہے ہم کو اللہ کی دریافت ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو مولانا نے بتائی مجھے وہ تھی نگیٹیو تھنکنگ سے اپنے آپ کو
پوری طرح خالی کرنا، اپنے آپ کو پوری طرح بچانا. اس کے بعد ہی ہم کو اللہ کا انسپریشن مل سکتا ہے، اللہ کی نئی نئی نعمتیں، اللہ کی نئی نئی چیزیں ہمیں دریافت ہو سکتی ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی ہو. اسی طرح مولانا نے یہ کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں ان کو پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پہ دریافت کرنا، ان کو دعا کے لیے، شکر کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے ڈسکور کرنا، ان پر سوچنا، تدبر کرنا، یہ سکھایا. پھر مولانا نے مجھے ایک بات یہ بھی بتائی کہ معرفت کا تعلق دل سے نہیں ہے، دماغ سے ہے. تو مجھے یہ چیز پہلے تو سمجھ میں نہیں آئی. میں تقریباً چار مہینے تک کنٹینیو مسلسل اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ مولانا کیا بتا رہے ہیں. ہم تو اب تک پڑھے تھے کہ ایمان جو ہے وہ ہے جو دل میں آئے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا تعلق دماغ سے ہے. یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے تقریباً 3-4 مہینے کنٹینیو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شرح صدر دے، اللہ مجھے اس معاملے میں میں کنفیوژن میں مبتلا ہوں، تو مجھے کلیئرٹی عطا فرما، تو مجھے شرح صدر عطا فرما. تو اس کے بعد الحمدللہ مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی. بلکہ ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں اور اپنی طرف سے بتائی کہ پہلی چیز مثلا کہ میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ معرفت کا تعلق دماغ سے ہے، ایمان کا تعلق دماغ سے ہے. وہ کیسے کہ ایک انسان جس کا دماغ معاف ہو چکا ہے، یعنی جو دماغی طور پر معذور ہے، کمزور ہے، جسے ہم پاگل بھی کہہ سکتے ہیں، تو جب سوچ کا تعلق، فکر کا تعلق دل سے ہے تو اس پاگل انسان کا دل تو صحیح کام کر رہا ہے. اس کا دل خراب نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہے، وہ دماغی طور پہ معذور ہے، اس کا دل تو کنٹینیو کام کر رہا ہے. تو یہ بات مجھے بہت زبردست لگی. پھر دوسری بات، اور ایک اسلام ہی کی بات ہے، وہ کہ اسلام کا جو مکلف ہے، جو شروط ہے جس پر اسلام فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کو عقل ہو. جس آدمی کو عقل نہیں ہے اس کے لیے اسلام بھی نہیں ہے. تو مجھے زبردست لگی یہ بات. عقل ہے تو اسلام ہے. تو مولانا نے بھی ایک مضمون لکھا تھا عقل کے بارے میں کہ یجزا بقدر عقلی، یعنی آخرت میں ہر آدمی سے اس کی عقل کے مطابق سوال و جواب ہوگا. تو اس حدیث میں بھی عقل کی بات ہے. جس کو جتنا دماغ دیا گیا ہے اسی حساب سے اس کو قیامت کے دن سوال و جواب کیے جائیں گے، اسی حساب سے اس کا محاسبہ ہوگا. یہ جو چیز ہے، یہ کنٹینیو 3-4 مہینے اللہ سے دعا کرنے کے بعد اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا. تو میں جو ہے پورا فوکس اس پہ، دماغ پہ لگایا، تدبر، تفکر. مولانا نے ہم کو کئی احادیث سنائی. جیسے ایک حدیث اس میں سے یہ تھی کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر اس کے بعد قرآن سیکھا. تو معرفت کا تعلق اسلام میں بیسک ہے. معرفت پر ہی پورا اسلام ٹھہرا ہوا ہے. جس کے اندر معرفت نہیں، اس کا کوئی اسلام بھی نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں جو میں مولانا سے سیکھا، جب مجھے کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے تو میں وہ باقاعدہ فیس بک
وال پر میں شیئر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ جو لوگ یہ افواہ پھیلاتے ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب کے بارے میں کہ مولانا وحید الدین خان تو گمراہ انسان ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو میں اپنی جو ڈسکوری سے وہ شیئر کر کے لوگوں کی یہ غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ مولانا کی کتابوں کا، مولانا کی باتوں کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں، لوگوں کو غلط مفہوم بتاتے ہیں۔ مولانا بالکل صحیح العقیدہ ہے، اعلیٰ معرفت والے انسان تھے، انہوں نے ہمیں زندہ ایمان سکھایا، انہوں نے ہمیں تجدید ایمان اور ازدیاد ایمان کا طریقہ سکھایا۔ تو میری گزارش ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کو زندہ ایمان بنانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید چاہتے ہیں اور روزانہ اپنے اندر ایمان کے نئے نئے آئٹم ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، ازدیاد ایمان چاہتے ہیں، وہ مولانا کی کتابوں سے ضرور استفادہ کریں۔ جیسے مولانا کی ایک کتاب ہے اللہ اکبر، اسی طرح ایک اور کتاب ہے، بہت ضخیم کتاب ہے مولانا کی، کتاب معرفت۔ اور ویڈیوز تو مولانا کے یوٹیوب پر اتنے زیادہ ہیں، آپ صرف سرچ کریں کہ لو آف گاڈ یا ڈسکوری آف گاڈ بائی مولانا وحید الدین خان، تو آپ کو مل جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ بھی اپنے ایمان کو زندہ ایمان بنا سکیں گے، اپنے آپ کو ڈسکوری والا ایمان بنا سکیں گے، جیسے اللہ نے مجھے توفیق دی۔ میں ابھی ابتدائی لیول پہ ہوں، اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ ایمان میں بنا سکوں تاکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مجھے ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔